جی السلام علیکم ناظرین، پروگرام تجزیہ کے ساتھ پروگرام کا میزبان اظہر کاظمی۔ آج روٹین کے مطابق ہمارے ساتھ دو مہمان ہوں گے۔ ایک سابق ایم پی اعجاز احمد اچلانہ صاحب ہیں، ڈیزاسٹر کے وزیر رہ چکے ہیں، خدمات سر انجام دے چکے ہیں، اور پھر اس کے بعد عیب الدین جو ہیں وہ کسی تعارف یا تعریف کے محتاج نہیں ہیں، ایک بڑے جرنلسٹ ہیں اور اینالسٹ ہیں، اور ان کی نگاہ جو ہے وہ بلکہ ان کی جو تحریریں ہوتی ہیں بڑی کڑوی ہوتی ہیں اور ریالٹی پر مبنی ہوتی ہیں۔ تو ناظرین، پہلے ہم چلیں گے اپنی شیئر سرخیوں کی جانب، اس کے بعد پھر ہم اپنے پروگرام میں جو چیزیں ڈسکس کریں گے ان میں مفت آٹا اسکیم کے حوالے سے بات کریں گے، کچھ الیکشن کے حوالے سے بات کریں گے، اور رمضان میں پرائس کنٹرولنگ جو ہے اس کے حوالے سے بات کریں گے۔ پھر پیٹرول جو ہے وہ اس کے اندر سبسڈی دی جا رہی ہے، جس کو آئی ایم ایف نے جو ہے ایک کوسچن مارک بنا دیا ہے اور اس پہ انہوں نے بڑا اعتراض اٹھایا ہے، اس پہ بھی بات کریں گے۔ پنجاب میں الیکشن 8 اکتوبر کو ہونے کا کہا گیا، لیکن الیکشن کمیشن کی جانب سے کہا گیا کہ الیکشن اب نہیں ہوں گے، ملک میں موجودہ صورتحال صاف اور شفاف نہیں ہے، اس لیے الیکشن ناممکن ہے۔ اسٹیک ہولڈر سے مشاورت کر کے جو ہے اس بات کا فیصلہ کر لیا گیا ہے۔ اور دوسرا، عمران خان صاحب کا ایک بڑا اہم بیان آیا، وہ کہتے ہیں کہ ہم تو پیچھے چلے گئے ہیں، عدلیہ کا فیصلہ تھا، الیکشن کمیشن سے پنجاب میں الیکشن ملتوی کر کے آئین کے خلاف ورزی کی ہے، اگر ہم اس کو مان لیتے ہیں تو یہ قانون کی حکمرانی کا خاتمہ ہوگا۔ اور اس کے بعد اگر ہم بات کریں آئی ایم ایف کی شرح سود کے حوالے سے، تو آئی ایم ایف نے کہا کہ شرح سود جو ہے وہ 2% سے بڑھا کر 4% کی جائے، اور اس کا غالباً موجودہ گورنمنٹ نے یہ مطالبہ بھی مان لیا ہے۔ اب دیکھنا یہ کہ آگے آنے والے جو ہیں مطالبات وہ کون کون سے ہوتے ہیں۔ آنے والا زلزلہ اللہ تعالیٰ کی جانب سے ایک خوفناک ایک الرٹ تھا پاکستانی قوم کے لیے، 6.8 کے قریب تھا، جس سے 9 افراد کی جان بحق ہونے کی اطلاع آئی، اور 100 کے قریب جو لوگ ہیں وہ زخمی ہوئے، اور بہت سے لوگ جو ہیں ان کے گھر بھی گر گئے۔ تو ناظرین، اب یہ ایک ایسا الرٹ ہے اس قوم کے لیے کہ ان کو سمجھ جانا چاہیے۔ ہم نے دیکھا کہ لوگ گلیوں اور بازاروں میں نکل کر کلمہ شریف کا درود شریف کا جو ہے وہ ورد کرتے ہوئے باہر آ گئے۔ میرا کوشچن یہ ہے کہ آپ کلمہ اور درود شریف اس وقت پڑھتے ہیں جب آپ کے پر اللہ کی جانب سے کوئی آفت آتی ہے۔ آپ دنیا کے تمام حالات کو دیکھتے ہوئے اس ملک کے اندر آپ ایسے حالات پیدا کر رہے ہیں، ایسے کام کر رہے ہیں کہ جس سے اللہ تعالیٰ کی ذات جو ہے وہ شدت سے آپ سے ناراض، اور ذخیرہ اندوزی ملاوٹ، جس کا ذکر قرآن شریف کے اندر تذکرہ صاف اللہ پاک نے کیا ہے۔ سود کے کاروبار سے آپ کا پورا ملک جو ہے سود پر مبنی ہے، تو اللہ تعالیٰ کی جو نفرت ہے وہ ہم لوگوں کے لیے بہت زیادہ بڑھ چکی ہے۔ اس لیے بہترائی اسی میں ہے کہ ہمیں فوری طور کے اوپر اپنے آپ کو واپس لے آنا چاہیے، وگرنہ یہ یاد رکھیے گا کہ اللہ تعالیٰ نے بڑی بڑی قوموں کو زمین بوس کر دیا، جیسا کہ ابھی آپ نے دیکھا ایک بڑا جو ہے وہ آپ کو اشارہ دیا گیا، ترکی کے اندر آپ نے دیکھا بڑی بڑی زمینیں، بڑے بڑے جو مال تھے وہ زمین بوس ہو گئے۔ تو اگر آپ باز نہ آئے اور آپ کے اندر یہ تمام چیزیں موجود رہیں اور آپ قرآن و فقہ کے راستے پر نہ چلے، تو یقیناً آپ بھی زمین بوس کر دیے جائیں گے۔ یہ دنیاوی چیزیں یہ تمام یہیں رہ جائیں گی۔ آپ رمضان شریف کا مہینہ ہے، پرائس کنٹرولنگ کمیٹیز کام کر رہی ہیں یا نہیں کر رہی ہیں، لیکن آپ کو اپنے طور پہ کام کرنا چاہیے۔ آپ ابھی بھی دیکھ لیں، لوگ اسی طرح بازاروں کے اندر دناتے پھر رہے ہیں، ایک چیز کی قیمت 100 روپے ہے، اس کو 200-300 میں بآسانی بیچ رہے ہیں۔ ذخیرہ اندوز اسی طرح ذخیرہ اندوزی کر رہے ہیں، غریب لائنوں میں لگ کے آٹا لے رہا ہے، اور ابھی تک بہت سی اس پر اموات ہو چکی۔ تو حکومت کو اس کے اوپر کنٹرول کرنے کی ضرورت ہے، بلکہ اس میں عوام کو خود بھی سینس میں آنا چاہیے۔ اللہ پاک کی جانب سے ایک بہت بڑا یہ الرٹ دیا گیا۔ اور دوسرا، ابھی چند دن پہلے آئی ایس آئی کے ایک بریگیڈیئر مصطفیٰ کمال برقی صاحب جو ہیں وہ 3 جوانوں کے ساتھ مقابلہ کر رہے تھے۔ انگور اڈا جنوبی وزیرستان کے علاقے میں ایک مقام ہے، وہاں پر اچانک دہشت گردوں سے ان کا مقابلہ ہوا، اور اس میں 7 کے قریب افراد زخمی اور 2 کی حالت نازک، اور جس میں بریگیڈیئر مصطفیٰ کمال صاحب جو ہیں وہ ایک بڑے کامیاب ترین آدمی تھے، اور انہوں نے دہشت گردوں کے بڑے بڑے اڈوں پر جو ہے وہ حملے کیے اور ان کے نیٹ ورک کو توڑا، وہ شہادت کا رتبہ پا گئے۔ تو میں آپ سے یہ کہنا چاہتا ہوں کہ یہ پاکستان کتنے لوگوں کی شہادتیں لے گا، آپ خود ہوش میں آئیں، اور ہمیں خود بھی ہوش میں آنے کی ضرورت ہے۔ ناظرین، اس کے ساتھ چلتے شارٹ بریک کی جانب، اور ہمارے مہمان اگلے بریک میں جو ہے وہ آپ کے ساتھ ہوں گے۔ آپ کو سوال کرنے کا حق حاصل ہے۔ ہمارا یہ پروگرام دنیا کے تقریباً 200 ملکوں میں لائیو دیکھا جا رہا ہے۔ آپ کا بہت شکریہ۔ ہم چلتے ہیں شارٹ بریک کی جانب۔ ایک شارٹ بریک کے بعد دوبارہ پھر آپ کی خدمت میں حاضر ہیں پروگرام تجزیہ کے ساتھ۔ آج میرے اس پروگرام میں مہمان ہیں سید شعیب الدین صاحب۔
شعیب الدین صاحب ایک تجزیہ نگار بھی ہیں اور ایک بڑے معروف اخبار کے اندر بطور سینئر رپورٹر اور تجزیہ نگار کے طور پر کام کرتے رہے اور ابھی بھی ماشاءاللہ ان کی بڑی نگاہ ہے پاکستان کی پولیٹکس کے اوپر. ناظرین ابھی آپ دیکھ رہے ہیں کہ پاکستان کے جو حالات ہیں ان کو کن مشکلات کا سامنا ہے اور خاص طور پر دن بدن پاکستان کے حالات جو ہیں وہ بگڑتے چلے جا رہے ہیں. اس حوالے سے بات کریں گے ہم سید شعیب الدین صاحب کے ساتھ. جی السلام علیکم شعیب صاحب. جی وعلیکم السلام. شعیب صاحب یہ بتائیے گا کہ اس وقت جو ملک کی حالات ہیں وہ کس رخ کی طرف جا رہے ہیں اور پاکستان کی جو سیاسی پارٹیاں ہیں وہ کس پیٹرن پر چل رہی ہیں اور وہ کیا کرنا چاہتی ہیں؟ کیا یہ ایک غیر ملکی کوئی ایجنڈا جو ہے اس کو پاکستان میں مکمل کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے؟ اور آپ دیکھ رہے ہیں کہ پاکستان کے اندر اس وقت بہت سے معاملات ہیں جن کا ہم تذکرہ نہیں کر سکتے. اگر ہم شروع ہو جائیں تو میرا خیال ہے رات پڑ جائے گی کیونکہ حالات بہت زیادہ بگڑ چکے ہیں اور غریب جو ہے وہ دن بدن نیچے کی طرف جا رہا ہے اور سیاسی پارٹیوں کی جو جنگ و جدل ہے وہ بڑھتی چلی جا رہی ہے. اب اس میں عدلیہ بھی لپٹ گئی ہے اور اسٹیبلشمنٹ آلریڈی لپٹی ہوئی تھی. تو اب موجودہ حالات کو آپ کیسے دیکھ رہے ہیں پہلے یہ بتائیے گا. اگر صاحب دیکھیے بات یہ ہے کہ 1970 اور 1971 مجھے تو وہ بھی یاد ہے کہ میں اس وقت اسکول میں پڑھتا تھا لیکن سینئر کلاسز میں تھا جی. اور میں نے وہ تباہی ہوتے وہ بربادی ہوتے پاکستان 2 لاکھ ہوتے اور اس رات کو اپنے والد کو دھاڑے مار کے روتے دیکھا ہوا ہے. وہ ایک بدترین رات ہے میری زندگی کی. اس رات کے بعد پاکستان آدھا ہو گیا اور ہمیں یہ کہا گیا کہ پاکستان اب بہتر ہو گیا ہے کہ ہمارے سر سے بوجھ اتر گیا ہے غریبوں کا. ان غریبوں کا جو اپنے لیے کما نہیں سکتے تھے, جو صرف پٹسن پیدا کرتے ہیں. آج وہ غریبوں سے بہت ہم نے بوجھ اپنے سر سے اتارا تھا, آج وہ ہم سے بہت کئی گنا بہتر ہے. شعیب صاحب ایک منٹ ہولڈ کیجیے گا. شعیب صاحب ہولڈ کیجیے گا. اس کے بعد شعیب صاحب ایک منٹ ہولڈ کیجیے گا. ناظرین ہمارے ساتھ دوسرے مہمان جو ہیں وہ اعجاز احمد اچلانہ صاحب ہیں, ایم پی ہیں سابق. تو اعجاز صاحب السلام علیکم. وعلیکم السلام. سر آپ ہولڈ پہ رہیے گا. سید شعیب الدین صاحب بات کر رہے ہیں, اس کے بعد پھر آپ سے میں بات کروں گا. آپ ہولڈ پہ رہیے گا. جی شعیب صاحب. میں بتا رہا تھا کہ 1970 کی برائی دیکھی, تباہی دیکھی, حالات دیکھے, پاکستان 2 لاکھ ہوتے دیکھا, پھر 1977 دیکھا. 77 میں نے 1 سے لے کے آخر تک مارچلہ لگنے تک روزانہ سڑک پہ وہ سب کچھ دیکھا کیونکہ میں خود وہاں موجود رہا. میں نے اس سے بدتر منظر نہیں دیکھے. لوہاری پہ گولی چلتی بھی دیکھی, مال روڈ پہ 9 اپریل کو گولی چلتی دیکھی جب اسمبلی کا اجلاس طلب کیا گیا تھا پنجاب کا. بدترین حالات دیکھے, لاشیں دیکھی, لاشیں اپنے سامنے لوگ گرتے دیکھے. لیکن اس کے بعد ہم نے کوئی سبق نہیں سیکھا. 1988 کے بعد سے لے کے آج تک ہم نے پاکستان کی تباہی دیکھی ہے. ہم دن بدن تنزلی کی طرف جا رہے ہیں. اچھا شعیب صاحب ابھی یہ بتائیے کہ ابھی جو موجودہ حالات جو ہیں تبدیل کر کے رکھ دیتا ہے. سر یہ تو آپ ماضی کی باتیں کر رہے ہیں. بھارت کو اس راستے پہ چلایا کہ آج وہ اوپر کی طرف جا رہا ہے. سر یہ آپ ماضی کی بات کر رہے ہیں. وزیر اعظم چاہے وہ جناب قبلہ نواز شریف صاحب تھے, چاہے وہ گیلانی صاحب تھے, چاہے صدر زرداری صاحب تھے, ان سب نے اس ملک کو تنزلی کے گڑھے میں پہنچا دیا ہے. آج ہم وہاں موجود ہیں جہاں دنیا کہتی ہے کہ ہم ختم ہو رہے ہیں, ڈیفالٹ ہو رہے ہیں. آج دنیا میں ہمیں تقسیم کر دے کے منصوبے بن گئے ہیں اور ہمارے حکمرانوں نے آج بھی سبق نہیں سیکھا. آج ہم وہاں کھڑے ہیں جہاں مکمل طور پہ تقسیم ہو چکے ہیں. ایک اکیلی پارٹی اس وقت تمام 13 جماعتوں پہ بھاری ہو چکی ہے. یہ اس کو ختم کرنے کے لیے جو کچھ کر رہے ہیں, اور کل رات جو انہوں نے تاریخ دی ہے 8 اکتوبر کی, وہ اس لیے دی ہے کہ 9 ستمبر کو جناب صدر صاحب کی مدت 5 سال ختم ہو رہی ہے اور 19 اکتوبر کو 19 ستمبر کو جناب چیف جسٹس کی مدت ختم ہو رہی ہے. اب آپ اندازہ کر سکتے ہیں کہ ان 2 شخصیات کے جانے کے بعد کی تاریخ دی گئی ہے. یہ کس طرف جا رہے حالات یہ دیکھنا ہوگا. عمران صاحب نے اب تک لڑائی سے گریز کیا ہے لیکن یہ لڑائی پہ تلے ہوئے ہیں. خان صاحب نے اس تحریک کو 77 والا روپ دینا ہے یا اپنے گھر میں بیٹھ کے
یہ تباہی کو مزید بڑھانا ہے. اب خان صاحب نے فیصلہ کرنا ہے. مجھے بالکل سمجھ نہیں آ رہی ہے کہ یہ حکومت، یہ حکمران اور وہ جو کہ ہمارے ملک کی سرحدوں کے محافظ ہیں، جو کہ دعویٰ کرتے ہیں کہ ہم نے اس ملک کی سلامتی کا ٹھیکہ لیا ہے، وہ آج کہاں سو رہے ہیں؟ کیا انہیں یہ نظر نہیں آ رہا یہ ملک کس طرف جا رہا ہے؟ انارکی کی طرف جا رہا ہے. کیوں نہیں سوچتے ہم لوگ کہاں سو رہے ہیں؟ شعیب صاحب اگر وہ لوگ انٹرفیئر کرتے ہیں، شعیب صاحب وہ لوگ اگر انٹرفیئر کرتے ہیں پھر آپ کہتے ہیں کہ جی اسٹیبلشمنٹ جو ہے وہ اس نے قبضہ کر لیا، وہ آ گئی، وہ چلی گئی. وہ انٹرفیئر نہیں کر رہے. ہاں تو پھر انہیں پوری طریقے سے انٹرفیئر کروائیے گا. جو ہمارا سینئر جرنلسٹ ہے وہ جب مندر خانہ کعبہ کے اندر سے آپ کے آرمی چیف کے پیچھے برآمد ہوتا ہے تو آپ کو کیا سمجھ آتا ہے؟ یہ میسج کس کے لیے تھا؟ مت کرے سر، سب کچھ نظر آ رہا ہے، بول نہیں سکتے ہیں. مصیبت یہ ہے پاکستان میں. شعیب صاحب حالت یہ ہے کہ صدیق جان بولتا ہے اٹھا کے لے جاتے ہیں. جی شعیب صاحب میرے ساتھ ایکس ایم پی صاحب اچلانہ صاحب بھی ہیں. آپ ہولڈ پہ رہیے گا ذرا ان کی بھی، ان سے بھی کوئی بات کر لیں. اچلانہ صاحب السلام علیکم، آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں اپنے پروگرام میں. وعلیکم السلام جی، تھینک یو. اجازت صاحب یہ بتائیے گا کہ آپ کی تو اب گورنمنٹ تو مرکز میں ہی رہ گئی ہے، آپ لوگوں نے بھی یہ مفت آٹا اسکیم شروع کیا ہے اور اس کے علاوہ کو پیٹرول بھی آپ لوگ جو ہیں اس میں بھی سبسڈی دے رہے ہیں، جس کو IMF ماننے کو تیار نہیں ہے. اور الیکشن سے جو ہے وہ گورنمنٹ جو ہے وہ ٹرن آؤٹ لے گئی ہے. الیکشن کمیشن نے جواب دے دیا ہے کہ وہ الیکشن نہیں کرا سکتے، سیکیورٹی اور بہت ساری چیزوں کا انہوں نے تذکرہ کر دیا ہے. تو آپ یہ کس طرف جا رہا ہے ہمارا ملک؟ مطلب یہ آپ دیکھیں، آپ مفت آٹا لگا کر لوگوں کو لائنوں میں لوگ مر رہے ہیں، یوٹیلیٹی سٹور کے اندر لوگوں کو فائدہ پہنچانے کی بجائے آپ اس طرف چلے گئے ہیں. آپ کس طرف جا رہے ہیں؟ آپ کی جو گورنمنٹ ہے وہ اب کس خطوط کے اوپر ہے؟ ہیلو جی بولیں جا صاحب. جی آپ نے آٹا کا ذکر کیا تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ ٹارگیٹڈ سبسڈی یا ریلیف ملنا چاہیے. یوٹیلٹی سٹور پر اگر دیا جاتا تو وہاں ہر کوئی وہاں سے پرچیز کر سکتا تھا، لیکن اس طرح جو دیا جاتا ہے وہ صرف غریب خاندانوں میں ہی آٹا تقسیم کیا جا رہا ہے. اور دوسرا آپ نے کہا کہ الیکشن سے گورنمنٹ ہٹ گئی ہے، تو وہ الیکشن کمیشن نے یہ ڈیسائیڈ کیا ہے کہ الیکشن اس وقت میں نہیں ہو سکتے. باقی آپ دیکھ لیں کہ یہ کس طرح کون ملک میں انارکی پھیلا رہا ہے، کس طرح ملک کو لے کر جا رہے ہیں ہم لوگ، اس پہ کون ریسپانسبل ہے. اور کس طرح یہ جو گورنمنٹ ایک آئینی طریقے سے وفاق میں چینج کی گئی تھی اور وہاں پہ PDM کی حکومت آئی ہے اور پھر اسے ایک سازش ڈکلیئر کیا گیا ایک نام نہاد لیڈرشپ کی طرف سے. تو انہوں نے یہ پھر اپنے اقتدار کو جب ان کا چھن گیا آئینی طریقے سے، تو انہوں نے ایک انارکی پھیلائی ہوئی ہے اور کسی پہ اعتماد نہیں ہے، نہ الیکشن کمیشن پہ اعتماد ہے، نہ ایڈمنسٹریشن پہ اعتماد ہے، نہ آرمی پہ اعتماد ہے. اور اکانومی کی وہ جس طرح بری حالت کر کے گئے ہیں وہ آپ کے سامنے ہے. اور ایک اس چیز پہ ڈٹا ہوا ہے کہ ملک کو جو ہوتا ہے، ملک کس طرف جاتا ہے چلا جائے، صرف میرا اقتدار مجھے مل جانا چاہیے. اور اس کو اقتدار دینے والے اور جن سے وہ اقتدار کی اب لینے کی خواہش کر رہا ہے وہ چہرے بھی اب ایکسپوز ہو گئے ہیں. وہ سامنے چیزیں آ گئی ہیں کہ کس طرح کس نے اس میں حصہ ڈالا. تو میں تو صرف یہی کہوں گا کہ خواہ وہ پولیٹیکل پارٹیاں ہوں، لیڈرشپ ہو، بیوروکریسی ہو، اسٹیبلشمنٹ ہو، جوڈیشری ہو، پارلیمنٹ ہو، تو ہر ایک کو اپنی لمٹ میں رہ کر پلے کرنا چاہیے. اور ملک اس وقت جس حالت سے دوچار ہے اسے اس حالت سے نکالنے کے لیے ہر محب وطن پاکستانی کو، میں ہر شخص کو محب وطن کہتا ہوں. یہ مجھے بتائیے گا اچلانہ صاحب، میری بات سنیں اجاز صاحب، آپ یہ بتائیے گا کہ ڈار صاحب کی آمد سے پہلے تو بڑا شور تھا کہ ڈالر جو ہے وہ سستا ہو جائے گا اور قرضہ جا IMF سے مل جائیں گے.
تو اب ہمارے پاس جو کچھ خبریں اس طرح کی موجود ہیں کہ ان IMF کی جو رسائی ہے وہ PTI کی عمران خان کے کچھ لوگوں کی رسائی IMF میں بھی موجود ہے، اور اس کی ایک نئی مثال جو ہے وہ خلیل رمزادے جو ہے ان کا بھی بیان آ گیا رمضان کے حق میں، حالانکہ ان کا کوئی تعلق نہیں ہے اس کے ساتھ، ان کو یہ بیان نہیں دینا چاہیے تھا. تو یہ تمام وہ چیزیں ہیں جو ملک کو تباہی کی طرف لے جا رہی ہیں. وہ میں سمجھتا ہوں کہ وہ جو بیرونی مداخلت ہے وہ بھی ایکسپوز ہوئی ہے کہ بیرونی مداخلت کس کی فیور میں کی جا رہی ہے، اور کسی کو حق نہیں بنتا کہ کسی کے اندرونی معاملات میں وہ دخل اندازی دے. اور IMF سے انہوں نے جو معاہدے کیے تھے، یہ صحیح بات ہے کہ انہوں نے ان کی ایسی کوئی شرائط تسلیم کی جو ہمیں نہیں کرنی چاہیے تھی. اور آپ ڈار صاحب کا ذکر کر رہے ہیں، آپ 2018 میں واپس چلے جائیں تو اس وقت کیا حالات تھے، اور جب ہم نے حکومت سنبھالی تو اس وقت کیا حالات ہمیں ملے. PMLN پہلے بھی مختلف اور مشکل وقتوں میں حکومت سنبھالتی رہی ہے، اور آپ نے دیکھا ہے کہ PMLN کی لیڈرشپ نے ہمیشہ اپنی پارٹی کو فائدہ نہیں سوچا. اب بھی ہم نے پولیٹیکل فائدہ کی بجائے نقصان اٹھایا ہے، لیکن اگر ہم گورنمنٹ نہ سنبھالتے تو ملک کو زیادہ نقصان ہونا تھا. ملک کو دیوالیہ کر کے یہ چھوڑ گئے تھے. تو میں سمجھتا ہوں کہ ڈار صاحب اور ہماری لیڈرشپ ملک کو اس بحران سے ضرور نکالے گی. اعجاز صاحب آپ ہولڈ پہ رہیے گا، میں اب شعیب صاحب آپ کی طرف آؤں گا. شعیب صاحب یہ بتائیے گا کہ یہ جو آٹا سکیم اور پیٹرول کی جو سکیم نکالی گئی ہے، IMF جو ہے اس نے اس پہ اعتراض کھڑا کر دیا ہے پیٹرول کی سکیم کے اوپر کہ تم نے یہ سبسڈی کیوں دی ہے، اور اس کی شرائط جو ہے وہ مزید کر دی گئی ہیں، جبکہ جو لون کی کوئی پرسنٹیج ہے وہ بھی انہوں نے انٹرسٹ کی 4% کر دی ہے، جس کو ایکسیپٹ بھی کر لیا گیا ہے. تو آپ کیا دیکھتے ہیں کہ ان تمام شرائط کو پورا کرنے کے بعد IMF جو ہے وہ مزید ہمیں بلیک میل کرے گا؟ اور سننے میں جو ایک ہمارے پاس ایک جو خبر ہے وہ یہ ہے کہ IMF کے کچھ ممبران کو عمران خان کی پارٹی کی رسائی حاصل ہے، اور وہ لنڈن سے موو کرتی ہوئی یہاں پر آتی ہے، اور اس کے بعد پھر IMF جو ہے وہ اگلے دن کوئی نئی شرط پیدا کر دیتا ہے. تو اس میں کس حد تک حقیقت موجود ہے؟ دیکھیں، یہ تو اب ایک مذاق ہے کہ ایک اپوزیشن پارٹی جو ہے اس کے کوئی لیڈر جو ہے وہ IMF کے ذریعے حکومت پہ دباؤ ڈال رہے ہیں. اب آپ کا اسٹیبلشمنٹ کو چونکہ آپ نے کہہ دیا یہ پولیٹیکل ہو گئی ہے، لہٰذا آپ اس گورنمنٹ پہ دباؤ IMF کے ذریعے ڈالا جا رہا ہے. اپنی نالائکیوں کو، اپنی غلطیوں کو، کوتاہیوں کو، خامیوں کو یہ اچھا طریقہ ہے کہ دوسرے کے سر پہ ڈال دیں. گزشتہ 11 مہینوں میں انہوں نے ہمارے ساتھ سلوک کیا کیا ہے. 9 اپریل کو 1 سال ہو جائے گا ان کو اقتدار میں آئے. سر وہ ذمہ داری ساری سر وہ ساری ذمہ داری PTI پہ ڈال رہے ہیں. PTI نے شعیب صاحب PTI نے 4 سالوں کے اندر کوئی ڈیولپمنٹ دکھا دیں، کوئی چیز دکھا دیں PTI کی جس کے بڑے افسوس کی بات کہنا پڑتا ہے اظہر صاحب جی کہ اس ملک میں کتنے اس وقت 18 ارب ڈالر تھے آپ کا. اس وقت آپ کا جو گروتھ ریٹ تھا وہ 6 تھا. عجیب بات کرتے ہیں. ہماری جو پاکستان سے باہر برآمدات تھی وہ کون کتنی تھی؟ کیا ہم بھول گئے 32 ارب ڈالر میں پہنچی ہوئی تھی؟ آج ہم کہاں چل گئے ہیں؟ ہماری فیکٹریاں بند کر دی ہے. عجیب بات ہے، لوگ بے روزگار ہو رہے ہیں. نہیں، فیکٹریاں تو اس کے دور سے بند ہو رہی ہیں. فیکٹریاں تو PTI کے دور سے ہی بند ہونے شروع ہو گئی تھی جناب. اور بھائی PTR کے دور میں چالو ہوئی تھی. خدا کا واسطہ پتہ نہیں کون سی پارٹی کون سی فیکٹریاں چالو ہوئی تھی، مجھے تو معلوم نہیں ہے. وہ دیکھیں، وہ فگر وہ ہیں جو کہ اپنا خود بتاتا ہے. وہ فگرز وہ ہیں جو کہ لوگ یہ ان کی تنظیمیں بتاتی ہیں. ان فگرز کو دیکھیں، وہ جھوٹ بول رہے ہیں مالکان جو ہے. اچھا یہ بتائیے، بات ہو رہی ہے. اچھا یہ بتائیے گا کہ یہ ان کے اوپر مقدمات جو بن رہے ہیں وہ سچے ہیں یا جھوٹے ہیں، وہ تو بات کی بات ہے. وہ تو عدالتیں ہر چیز کو دیکھ رہی ہیں، اور عدالتیں بھی جو کر رہی ہیں وہ بھی آپ کے سامنے ہیں، اور جو یہ لوگ بھی کر رہے ہیں وہ بھی آپ کے سامنے. یہ بتائیے گا کہ عمران خان جو ہیں وہ خود پیش کیوں نہیں ہو رہے ہیں؟ انہیں ڈر کس بات کا ہے، جبکہ نواز شریف اور شہباز شریف اور یہ جتنے لوگ ہیں، زرداری 10 سال جیل میں رہے، یہ ڈر پیش ہونے سے کیوں ڈر رہے ہیں اتنا زیادہ؟ اور یہ اپنے اظہر صاحب اللہ کا واسطہ ہے، مجھے 35 سال ہو گئے جرنلزم میں. جی جی بالکل. 87 میں آتا تھا. جی میں نے آج تک پاکستان میں کسی لیڈر پہ اس طرح مقدمے نہیں بنتے دیکھے. مذاق میں آپ نے یہ
123 मुकदमे, 126 मुकदमे, कहेंगे किस चीज का मुकदमा है? अपना इलेक्शन कमीशन के बाहर एक मुजाहरा होता है, इमरान खान वहां मौजूद नहीं है, उस पर दहशतगर्दी का मुकदमा डाला जाता है। ये मुकदमा है, ये मजाक है, ये ऐसे ना करें। ये वो होता है वो जैसे कि लोग अपना कि जी कत्ल तो इसने किया है, इसका चाचा ताया मामा दादा सारे इसके मशवरे में शरीक थे। आप मेरा ख्याल है शायद माजी के अंदर जो कुछ इमरान खान की हुकूमत में PMLN के साथ या दूसरे लोगों के साथ हुआ वो भूल गए हैं, शायद वो मुकदमात भूल गए सारे, कि कितनी मुद्दत जो है वो मियां नवाज शरीफ जेल में रहे और उसके बाद शहबाज शरीफ भी रहे, हमजा भी रहे, मरियम भी रही, वो तमाम मुकदमात जो थे। अच्छा बात सुने शायद साहब, अगर तो सुने जी, मेरी भी बात सुने जी, वो मुकदमात मियां इमरान खान ने कायम नहीं किए थे। वो किसने कायम किए? मुकदमात पिछले दौर के थे, वो जनाब किबला आसिफ जरदारी साहब के दौर के थे। तो उनको कंटिन्यू कर दिया गया कि अगर ये पूरी दुनिया का स्कैंडल बरामद होता है और उसके अंदर जनाब किबला का नाम आता है कि मनी लॉन्ड्रिंग की है, तो वो अपना इमरान खान ने मुकदमा बनाया था। शेख साहब मैंने मान लिया PMLN वाले चोर थे, डाकू थे, पीपल्स पार्टी वाले चोर डाकू थे, अरेस्ट हुए, इनकी आखिर नवाज शरीफ को जब पकड़ा गया, इसको बाहर भेजने वाला कौन था, क्यों भिजवाया गया? अगर पकड़ा गया था तो उससे पूरी रिकवरी करनी चाहिए थी। भेजा जो मेहरबान थे, बाहर उन्होंने भेजा जो 9 अप्रैल का इनकलाब लेके आए पाकिस्तान में, और जिनको 29 नवंबर को मजीद इजाफा नहीं मिला नौकरी में। क्या हो गया है सर? फिर इसका मतलब ये है कि अगर उनको ये चाहिए था, जो कुछ भी था, अगर इमरान खान के अंदर इतनी हिम्मत जुर्रत होती तो वो उनकी भी बात को इनकार कर जाते और वो कहते कि नहीं मैंने गवर्नमेंट चलानी है और मैंने ये फैसले करवाने हैं। तो आप ये यकीन करें कि इस मुल्क के अंदर बहुत ज्यादा सरमाया अगर उन्होंने लूटा हुआ था तो वापस आता। और भाई मेरे इस पाकिस्तान में 75 साल में जिनकी हुकूमत रही है, चाहे वो सामने से करे जो उन्होंने की है 4 दफा में, अयूब खान ने, यहिया खान ने, जो अपना जियाउल हक ने, मुशर्रफ ने, चाहे वो पीठ पीछे से करे, जो मुशर्रफ अपना कैदी के दौर में फैसला हुआ था कि अब हम पीठ पीछे से बैठ के हुकूमत करेंगे, सामने नहीं आएंगे। क्या हो गया है? ये तो एक्सपोज हुआ है बाजवा इस दौर में आके। अच्छा ये बताइए, चले सुकून से पीछे से बैठ के हुकूमत करना शुरू हो गए थे। सर मेरी बात सुने, बात यह है कि इमरान खान को लाने वाले कौन लोग थे? सर इमरान खान को लाने वाले कौन लोग थे? इमरान खान की पार्टी को बनाने वाले कौन लोग थे? MQM को बनाने वाले कौन लोग थे? सिपाही साहबा को बनाने वाले कौन लोग थे? नवाज शरीफ को बनाने वाला कौन था? एग्जैक्टली, यू आर राइट। नवाज शरीफ किसने बनाया था जी? ये किसकी हुकूमत में वजीर खजाना आया था? वहां से कहां से चल के ये वजीर आजम बने थे? कहां से चल के वजीर आला बने थे? ना करे ऐसी बातें। लेकिन उनके पास एक तजर्बा, एक एक्सपीरियंस तो था। उन्होंने आपके मुल्क को कुछ तो दिया, मोटरवे दी, ट्रेन दी, बस दी और बहुत सारी चीजें दी। बेनजीर ने और नवाज शरीफ ने बिजली के वो मंसूबे लगाए जिन्होंने पाकिस्तान तबाह कर दिया। बिजली के महंगे तरीन मंसूबे। आज हम अरबों डॉलर का तेल मंगा के चलाने पे मजबूर है, अरबों डॉलर की गैस मंगा के चलाते हैं। ये पानी के मंसूबे जो शुरू हुए हैं ये इनके बाप के दौर में हुए थे। मैं आपकी सारी बातें मान रहा हूँ, लेकिन सवाल ये है कि इमरान खान साहब तो बड़े माशाल्लाह ईमानदार और बड़े एक पर्सनैलिटी के मालिक थे। उनको चाहिए था कि जब इनको पकड़ लिया था तो इनको जमानतें क्यों, नैब भी इनकी अपनी सारा कुछ, इनका जमानतें इनको क्यों दी गई? इसका जिम्मेदार आप इसकी जिम्मेदारी कबूल भी तो करें ना। फिर जमानत नहीं दी है, जमानतें अदालतें देती है, सजा अदालत देती है। भाई नैब किसकी थी? नैब का चेयरमैन किसका था? और नैब का चेयरमैन आजाद होता है। जैसे आज कहते हैं कि जो इलेक्शन कमीशन का चेयरमैन आजाद है, कल उसे इलेक्शन कैंसिल कर दिया, तो अब ये कह रहे थे जनाब MPA साहब कि जी वो तो इलेक्शन कमीशन का फैसला है, तो नैब का चेयरमैन भी ऐसे ही आजाद है। अचलान साहब ये बताइएगा मुझे, मैं अब अचलान साहब के चलता हूँ, आप होल्ड करिएगा। अचलान साहब ये बताइएगा कि क्या PTI की गवर्नमेंट के अंदर जो फैसला असम्बलियों को तोड़ने का किया गया इमरान खान साहब की जानिब से, जबकि चौधरी परवेज़ इलाही साहब जो है वो सख्ती के साथ इस नहीं ये चाह रहे थे और वो मना कर रहे थे 12 आखिरी वक्त तक कि असम्बलियाँ ना तोड़ें, खान साहब असम्बलियाँ ना तोड़ें, तो आप क्या समझते हैं कि इनका ये असम्बलियाँ तोड़ने का इक़दाम अच्छा था? और अब ये इलेक्शन क्या अगले 2 साल बाद होते नज़र आ रहे हैं या वाकई जो उन्होंने एक डेट दी है अक्टूबर या नवंबर की उसमें होंगे?
جو عمران خان کا اسمبلی ڈیزالو کرنے والا فیصلہ تھا یہ ان کا اپنا فیصلہ تھا. اس میں تو ان کے جو ایم پی ایز تھے, منسٹر تھے یا چیف منسٹر تھا, انہیں بھی اعتماد میں نہیں لیا گیا تھا. بائی فورس یہ لیا اور ان سے کرایا. تو یہ میں سمجھتا ہوں کہ جس طرح ایک ڈائیورس ناپسندیدہ فعل ہے, خام خواہ لیکن لیگلی ہے, اسی طرح یہ اسمبلی ڈیزالو کرنا بغیر کسی وجہ سے ایک ناپسندیدہ فعل ہے, جس میں بھلے آئین میں اس کی پروویژن موجود ہے. اس نے صرف اپنے اقتدار کی خاطر سبھی کو بھیٹ چڑھایا ہے. اگر یہ اپنی اس جو ان کی ممبران اسمبلی سے ان سے آزادانہ ان کی رائے لی جاتی, ویسے تو کہتے ہیں ہم کوئی غلام ہیں, لیکن دیکھیں آج بھی وہ ان سے غلاموں والا اصول اپنا رکھا ہے. اندر آپ بیٹھا ہوا ہے اور وہ ارکان اسمبلی باہر غلام بن کے, پہرے دار بن کے اپنی فیملیز کے ساتھ پہرا دے رہے ہیں. تو میں سمجھتا ہوں یہ ایک ناپسندیدہ فعل تھا اور ناپسندیدہ عمل تھا جو کرایا گیا ہے. اس طرح خام خواہ کوئی اپنے انا کی تسکین کے لیے, جھوٹی انا کے لیے اسمبلیوں کو بھیٹ چڑھائے, ملک کا نقصان کرے. ایک جو ہمیں مینڈیٹ اس وقت بھلے جس طرح بھی دیا گیا تھا, وہ مینڈیٹ تھا, اسے جو ٹینیور تھا اسے پورا ہونا چاہیے تھا. الیکشن مجھے یہ جو الیکشن کمیشن ہے اس نے جو کہہ دیا ہے کہ اکتوبر میں ہوں گے, مجھے ایک ساتھ ہی ہوتے ہوئے الیکشن نظر آ رہے ہیں. اچھا یہ بتائیے گا کہ اعجاز صاحب الیکشن تو اکتوبر میں آپ نے کہہ دیا ہو جائیں گے, لیکن یہ بتائیے گا کہ زمان پارک کے اندر جو کچھ ہوا آپ کی نگاہ کے اندر مجھے مختصراً بتائیے کہ کیا ایسا ہونا چاہیے تھا, اور آپ جس طریقے کے ساتھ پی ٹی آئی کے لوگوں پر دھڑا دھڑ پرچے دے رہے ہیں اور ان کو پکڑوا رہے ہیں اور بہت ساری چیزیں آ رہی ہیں, عمران خان کے اوپر بھی بہت سے پرچے ہو چکے ہوئے ہیں, تو آپ مجھے بتائیے گا کیا آنے والا ٹائم اگر کل الیکشن ہو جاتا ہے اور عمران خان آ جاتا ہے تو میرا خیال ہے کہ اگر آپ لوگ ان کے اوپر 2000 پرچے کرائیں گے, وہ تو آپ کے اوپر 5000 پرچے کرائے گا. آپ کی یا عمران خان کی حکومت کی توجہ صرف کرسی کی جانب ہے. آپ لوگ عوام کے معاملات, ملکی معاملات کو نہ تو سمجھ رہے ہیں اور نہ ہی اس کو ڈیولپ کرنے کی طرف جا رہے ہیں. اظہر صاحب یہ عمران خان کا آپ نے ذکر کیا. عمران خان نے تو اقتدار میں آ کر بہت سارے جگہوں پہ بہت سارے ہمارے لوگوں پہ مقدمات درج کرائے. میاں محمد نواز شریف کو دیکھ لیں, میاں شہباز شریف صاحب کو دیکھ لیں, میاں حمزہ شہباز کو دیکھ لیں, مریم بی بی کو دیکھ لیں, بہت احسن اقبال کو دیکھ لیں, سعد رفیق کو دیکھ لیں, ایون مجھ پر بھی مقدمات درج ہیں. اور آپ کو سن کر حیرانگی ہوگی, پرائم منسٹر اس وقت تھے عمران خان, جب ہمارے ڈسٹرکٹ لیا گئے تو انہوں نے وہاں کی لیا کا کوئی مسائل چیزیں ڈسکس نہیں کی, بلکہ مجھ پر اور ہمارے ایک سابق ایم این اے پہ جو مقدمات درج تھے وہ ڈپٹی کمشنر کے ساتھ وہ ڈسکس کرتے رہے ہیں. اور برملا یہ مختلف جگہوں پہ آپ نے بھی دیکھا جب یہ اپوزیشن میں ہوتے ہیں تو کس طرح آفیسرز کا بھی نام لیتے ہیں. ان کو تو چھوڑے, ان کے تو ذہن میں انتقام بھرا ہوا ہے, لیکن آپ نے کبھی نہیں سنا ہوگا کہ نواز شریف کے منہ سے ہوگا کہ میں انہیں اندر کر دوں گا, ان کے اے سی اتار لیں گے, ان کے ایسے کر دیں گے, ویسے کر دیں گے. یہ تو اپنے کیے کہ مطلب مقدمات ہو رہے ہیں. اب جب ایک کورٹ کسی سے ایک ملزم سے سمن بھی اگر وہ تعمیل نہ کرا سکے, وہاں اس کو نو گو ایریا بنا دیے جائیں. اسی طرح جب ہماری لیڈرشپ پہ مقدمات درج ہوئے تھے, یہ تو اپنے گھر کے اندر زمان پارک میں جو ان کا گھر ہے ان کے ریڈ کی یا جانے کی بات کر رہے ہیں. آپ نے دیکھا ہوگا کہ
मॉडल टाउन जो मियां मोहम्मद नवाज शरीफ, मोहम्मद शहबाज शरीफ का घर है, वो तो टेक ओवर कर लिए गए थे। इसी तरह इसहाक डार के घर को टेक ओवर कर लिया गया था। नीलाम भी कर दिया अभी भी घर क्या एक होटल में ठहरी हुई थी, वो दरवाजे तोड़ दिए गए थे। तो मैं ये समझता हूँ कि अगर कोर्ट का एक डिसीजन था कि तामील कराई जाए या ये किसी एजेंसी को मतलूब है, तो इन्हें छुपना नहीं चाहिए था। औरतों की, बच्चों की शील्ड बनाकर अंदर छुप बैठे, और अंदर आपने देखा कि वो पत्थर, आंसू गैस पुलिस चलाती तो सुनी हुई थी, जो फोर्सेस चलाती हैं, पहली दफा ये सुना है कि ये आंसू गैस के शेल जो है कोई पुलिस शेलों के साथ और भी बहुत से, हम लोग वहाँ पे कवरेज पे थे, वहाँ पे एजाज साहब इसके अलावा वहाँ पर जो है जो देखा गया वो खैबर पख्तूनख्वा से बहुत सारे जो लोग थे वो वहाँ पर मौजूद थे। अच्छा, मैं बात हूँ आपकी तरफ, होल्ड पे रहिएगा आप शाहिबुद्दीन साहब। एक बड़ा दावा फरमाया कि मरियम बीबी का रात को कमरे का दरवाजा तोड़ा गया। भाई वो दरवाजा कराची में तोड़ा गया, जहां इनके दोस्त आसिफ जरदारी के शहीद मुराद अली शाह की हुकूमत थी। वो दरवाजा कोई लाहौर में, इस्लामाबाद में नहीं टूटा था, पेशावर में नहीं टूटा था, वो कराची में तोड़ा था। वो कराची में कौन सी पुलिस थी, वो कराची में कौन से रेंजर्स थे जो उस कमरे में घुसे थे? सर मैं इल्जाम लगाते हुए सोच लेना चाहिए। सर मुझे ये बताइएगा क्या क्या बात कर रहे हैं, क्या मिसाल दे रहे हैं? जी बोले जा सब। अच्छा, वो तो एक इन्होंने जवाब दे दिया। बाकी जो मैंने कहा है, जो इधर मैं बाकी क्या भी जवाब दे सकता हूँ, मैं नहीं देना चाह रहा इसलिए कि आपको अच्छे नहीं लगेंगे। नहीं, आप बात करें, आप दोनों बात करें, कोई मसला नहीं है। अगर आपके पास जवाबात हैं तो जरूर आप जवाब दें। मुझे ये बताइए, इनके खिलाफ मुकदमे कब बने थे सारे? क्या शाहिद खाकान अब्बासी के दौर में मुकदमे नहीं बने? अजीब बात करते हैं जी जा साहब। अगर किसी शख्स ने पैसे चुराए हैं, अगर किसी शख्स ने LLG में को केस किया है, क्या ये शहबाज शरीफ साहब ने 4,500 सफों की फाइल नहीं थी जो FIA की, जो इसलिए केस रोका हुआ है? FIA के प्रोसिक्यूटर ने पेश जो है, हम इसे परसू नहीं करना चाहते, ये नहीं कहा कि ये गलत है, हम इसे परसू नहीं करना चाहते। नैब जो आजाद थी उनके साथ इनकी मीटिंग्स, जुडिशरी के साथ मीटिंग्स, किस किस तरह केस बनाए गए, किस किस तरह सजाएं दिलवाई गई, किस किस तरह हो रहा है अब तक। इनके अपने भी वो कह रहे हैं किस तरह ये गवर्नमेंट बनाई गई, कि किस तरह अब भी देख लें कि जिनका अयूब खां का जिक्र कर रहे थे, डिक्टेटर का, जिया डिक्टेटर का जिक्र कर रहे थे, अब उनकी औलादें किस जगह ठहरी हुई है, अब ये किस तरह की ज़हनियत है, ये आप बखूबी इनसे अंदाजा लगा सकते हैं। अब इनका रोना धोना सिर्फ यही है कि वो लाडला जो कहता है मैं मावराए आइन हूँ, मुझे किसी जगह कोई हाथ ना लगाए, मेरे खिलाफ कोई केस ना बनाए, मेरे खिलाफ कोई बात ना करे, तो मैं जो करता फिरूं। वो हर किसी को वो एक पाकिस्तान कहने वाला अब कहता है कि दो पाकिस्तान हो, एक शख्स के लिए अलहदा हो और पूरे पाकिस्तानी अवाम के लिए दूसरा पाकिस्तान हो। तो हम तो यही चाहते हैं कि इजाज़ साहब ये सारी बातें आपकी ठीक है, लेकिन इजाज़ साहब मेरा इंस्टेंस तो सिर्फ यह है कि खुदारा इस मुल्क की आवाम की तरफ कोई भी पार्टी, आप सब लोग क्यों तवज्जो नहीं देते? आप इस आवाम की तरफ देखें, काइंडली, आपकी बड़ी मेहरबानी है। आप अपने मुशीर हजरात, अब देखें बड़ी साफ सी बात है कि शहबाज शरीफ साहब आए हैं, उन्होंने कितने मुशीर रखे हैं। आप अगर इमरान खान का नाम लेते हो तो इमरान खान ने भी कोई कमी नहीं की। तो आप लोग देखें, सबसे पहले अपने मुशीरान की जो उनको जो आप आसाइशात देते हैं वो कम करें, उनके अखराजात कम करें, दफ्तरों के अखराजात कम करें। यहाँ पर यह आलम है कि अगर कोई भी हुकूमत ये कहती है कि आप सुबह 8 बजे 7 बजे दुकान खोल के 5 बजे पूरी दुनिया में कारोबार 5-6 बजे बंद हो जाता है, आप बंद करें, तो ये आवाम इतनी बिगड़ चुकी है कि कारोबारी बंदा कहता है कि जी रात 10 बजे 11 बजे तो लोग हमारे पास खाना खाने आते हैं। तो आप प्लीज़ काइंडली मेहरबानी करें, अगर आपके पास एडमिनिस्ट्रेशन है, उस एडमिनिस्ट्रेशन के ज़रिए अब मुल्क की हालात को दुरुस्त करें और सबसे ज़्यादा लॉ एंड ऑर्डर को कंट्रोल करके आवाम की तरफ तवज्जो दें। शाहिब साहब आप बताइएगा, आप इस हवाले से क्या कहते हैं?
یہی حضرت صاحب جو آپ بات کر رہے تھے، ہم تو یہی چاہتے ہیں کہ لا اینڈ آرڈر ہو، کوئی شخص ماورا آئین نہ ہو، آئین اور قانون کے مطابق کسی کو وکٹمائز نہ کیا جائے، کسی کو تو یہ کون کرے گا؟ نہ ہو کہ وہ جو چاہے جس طرح چاہے چلیں یہ شہاب صاحب سے پوچھ لیتے ہیں. جی شہاب بھائی نقصان پہنچا دے. یہ بتائیے گا کہ شہاب صاحب یہ ساری جو بات میں نے کی ہے یہ کون کرے گا؟ بھائی میں ایک چھوٹی سی بات کہتا ہوں ابھی جی مفتہ اسماعیل صاحب اس حکومت کے وزیر خزانہ تھے. جی جی انہوں نے ایک چھوٹا سا ایک ٹیکس لگایا تھا دکانداروں پہ جی 100 روپے روزانہ. ٹھیک ہے. اور جناب مریم نواز نے جو کہ باہر بیٹھی ہے، یہ اب کہتے ہیں نا کہ وہ باہر بیٹھے تھے، اس نے اسمبلی توڑوا دی، جو باہر بیٹھی ہے وہ ٹیکس ختم کرا دیا. مجھے بتائیں 100 روپے روزانہ ایک دکاندار پہ ٹیکس کتنا بڑا ٹیکس ہے؟ وہ دکاندار جو ٹیکس نہیں دیتا، آپ ذرا لبرٹی میں جا کے پتہ تو کریں حالات کیا ہے. آپ صحیح کہہ رہے ہیں. آپ کیا کسی نے دیکھا ہے کہ اس ملک میں انگریزی اسکول میں پڑھنے والے بچے جو ڈالر میں فیس دیتے ہیں، کیا کسی نے ان کے والدین کی تنخواہ کا ذریعہ پوچھا ہے؟ جی بالکل صحیح فرمایا آپ نے. مذاق ہے یہاں پہ. شہاب صاحب اور ارسلان صاحب آپ کا بہت شکریہ میرے پروگرام کا. 100 روپے ٹیکس کہاں لگا تھا لبرٹی میں؟ جو یہ کہتے ہیں لبرٹی میں نہیں، وہ انہوں نے کہا عام دکانداروں میں، عام دکانداروں کو لگایا تھا. مفتہ اسماعیل صاحب نے لگایا تھا. آپ مفتہ صاحب کی سن لیں کہ آپ کے وزیر خزانہ تھے جن کو جناب سمدھی صاحب کو لانے کے لیے ہٹا دیا گیا. نہیں، انہیں سننے کی بجائے اگر ایسی کوئی بات ہے وہ تو سامنے کیوں نہیں آ رہی؟ سامنے آئی تھی، بتانے سے پتہ چل رہا ہے. تقریر میں لگایا تھا، وہ تقریر نکال لیں مفتہ اسماعیل کی. نہیں تقریر کیا آپ نکال لائے نا، وہ کوئی ڈاکومنٹ میرے پاس تو موجود ہے، آپ اپنا نمبر بھیجو، واٹس ایپ بھیج دوں گا آپ کو. چلیں ٹھیک ہے شعیب صاحب آپ ان کو ارسلان صاحب کو واٹس ایپ کر دیجیے گا. میرے پروگرام کا ٹائم ختم ہو رہا ہے. آپ کا بہت بہت شکریہ. اور دیکھا شعیب الدین صاحب اور جس طریقے کے ساتھ اعجاز احمد صاحب نے اپنے خیالات کا اظہار کیا. ناظرین کے ساتھ ہی میرے پروگرام کا ٹائم ختم ہوتا ہے. انشاءاللہ اگلے پھر کسی پروگرام میں نئے مہمانوں کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے. مہربانی فرما کر ہمارے پروگرام کو سبسکرائب کر دیجیے گا اور لائک کیجیے گا. بہت شکریہ. خدا حافظ.